والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود وہ نقصان اٹھانے میں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایک صفت بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ضرور مدد کرتے ہیں، چاہے ان کو خود نقصان اٹھانا پڑے، چاہے خود کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لیکن دوسروں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پیغام بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا لایا جائے۔ گھر سے جواب آیا کہ سوائے پانی کے گھر میں کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت ہی رحم فرمائے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس مہمان کی میں مہمان نوازی کروں گا۔ وہ انصاری صحابی اس مہمان کو لے کر گھر تشریف لے گئے اور جا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ گھر میں تو صرف ایک شخص کا کھانا موجود ہے اور تو کھانا ہے ہی نہیں۔ اب اس مہمان کی مہمان نوازی بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے، تو گھر والوں کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے کھانا لایا جائے اور بچوں کو سلا دیا جائے۔ بچوں کو سلا دیا گیا، پھر حکم دیا کہ چراغ بجھا دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے۔ چراغ بھی بجھا دیا گیا، اندھیرا بھی کر دیا گیا۔ پھر اس مہمان کے لیے کھانا پیش کیا گیا۔ تو جب وہ مہمان کھانا کھانے لگا، اندھیرا تھا، تو وہ صحابی خود بھی پاس بیٹھ کے، لیکن خود کھا نہیں تھے رہے کیونکہ ہے ہی نہیں تھا، اور لیکن منہ سے آوازیں نکالتے رہے کھانے کی کہ اس مہمان کو یہ محسوس ہو کہ میں بھی پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ اس مہمان نے کھانا کھایا اور چلے گیا۔ جب اگلے دن وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصاری صحابی، تم نے جو رات کو اس نے سلوک کیا ہے، تم نے جو اس رات کو عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل سے بڑا ہی خوش ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے، اس حسن سلوک سے بڑا ہی راضی ہوا ہے، بڑا ہی خوش ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ جا کے اپنے گھر کا سارا سامان دو حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب اتنے میں سب انتظار میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان ہی اٹھا کر لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا سامان لے کر حاضر ہو گئے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اور علامہ اقبال اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شدید قحط پڑ گیا تو تمام لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم پریشان مت ہو، تمہاری پریشانی شام تک حل ہو جائے گی۔ ملک شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ تجارت کے آئے جنہوں میں غلہ بھرا ہوا تھا۔ اب جب وہ اونٹ آئے تو اونٹوں کو دیکھ کر تاجر بھی آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دینے لگے کہ ہم آپ کو 10 روپے گلے پر 2 روپے منافع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں نہیں مانے۔ اب وہ تاجر خریدنا چاہتے تھے وہ مال،
وہ اپنا ریٹ جو تھا بڑھاتے گئے 2 روپے سے کرتے 10 روپے تک چلے گئے کہ وہ کرتے 10 سے بھی اوپر چلے گئے 15 روپے تک چلے گئے کہ ہم آپ کو 10 روپے غلہ پر 15 روپے منافع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم مجھے 10 روپے غلہ پر 15 روپے منافع دے رہے ہو، لیکن میرا ایک جگہ سودا ہو گیا اور میرا جہاں سودا ہوا ہے وہاں مجھے 1 روپے غلے پر 10 گنا منافع مل رہا ہے۔ تمام تاجر حیران ہو گئے، اتنا بڑا تاجر کون آ گیا، اتنا سخی کون آ گیا جو اتنا زیادہ منافع دے رہا ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنا سارا تجارت کا سامان جتنا غلہ تھا میں نے 1000 کے 1000 اونٹ مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 4 دن سے کھانا نہیں پکا تھا، 4 دن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کی بوریاں بھیجیں اور چھواروں کی بوریاں بھیجیں، گھی بھیجا، بکری کا گوشت بھیجا اور ساتھ نقد رقم بھی بھیجی اور ساتھ ایک پیغام بھیجا کہ آپ کو کھانا پکانے میں کچھ وقت لگ جائے گا، میں آپ کے لیے پکا ہوا کھانا بھی بھیجتا ہوں۔ جب یہ کھانا بھی بھیج دیا گیا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے، تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو گیا، اور اسی طرح 3 بار فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود وہ نقصان اٹھانے میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسنین کریمین ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو آپ نے ان کے گھر والوں نے منت مانگی کہ جب یہ صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ جب ان کی صحت یابی ہو گئی تو انہوں نے 3 روزے رکھے۔ تو پہلے دن جب انہوں نے روزہ رکھا، افطار کرنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا دن مزدوری کی، اس سے کچھ لے کے آئے، تو جب اس سے افطار کرنے لگے تو پہلے دن ایک یتیم آپ کے دروازے پہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کو کچھ چاہیے ہے، کافی دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ تو انہوں کے پاس جو بھی تھا افطاری کا تھوڑا سا سامان تھا، انہوں نے اس یتیم کو دے دیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ افطار کا جب وقت آیا تو اس وقت ایک مسکین آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے اس کو بھی کھانے کو دے دیا۔ جب تیسرا دن آیا تب بھی اسی طرح روزہ رکھا، سب نے افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی آپ کے گھر آ گیا، آپ کے دروازے پہ دستک کی، افطار کا وقت ہے، آپ افطاری کرنے لگے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی ہے کہ وہ قیدی کہنے لگا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے وہ بھی اس کو لے کر کھانے کو دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ایک صحابی کے پاس بھیجا جن کا نام مقداد، حضرت مقداد تھا، تو کھجوریں لینے کے لیے بھیجا تو معلوم ہوا کہ کھجوریں تو ختم ہو چکی ہیں، کھجوریں نہیں ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ یہ کھجوروں کی ٹوکری، خالی ٹوکری تھی، یہ لے کے جاؤ سامنے درخت کے پاس اور درخت کو جا کر کہو کہ محمد نے بھیجا ہے اور مجھے کھجوریں چاہیے۔ وہ صحابی نے اس طرح ہی کیا، ٹوکری اٹھائی اور چلے گئے اور جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، تو اس درخت سے خود بخود ہی کھجوریں گرنے لگ گئی اور پھر کھجوریں سب نے کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ دوسروں کی مدد کریں، چاہے ہم خود نقصان اٹھانے میں ہوں، کچھ ہم کسی مشکل میں ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے فلانے وقت میں میری مدد نہیں کی تھی، فلانے وقت میں میری بات نہیں سنی تھی، میں اس کی آج کیوں مدد کروں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن جتنا زیادہ ہونا چاہیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔